ابھی تک میں نے سنیت بیان کی ہے، ان کا یہ حال ہے، رافضیت بیان کر دی تو خدا نہ جانے کیا ہوگا۔ 100 بدری صحابہ کی سنت بیان کرتا ہوں، تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ صحابہ کی گفتگو، صحابہ کی رائے سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے سنیت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی چیز جو رسول سے، نبی سے جدا نہیں ہے، وہ نفس رسول ہے۔ حسین گواہ ہے نہ دب سکے گا کبھی، غم حسین گواہ ہے نہ دب سکے گا کبھی، علی کی بیٹی نے اس طرح سے ابھارا ہے، اور قلم فروش تھے موجود باوجود اس کے، قلم فروش تھے موجود باوجود اس کے، کوئی یہ لکھ نہ سکا کہ حسین ہارا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چار مصرے پیش کر رہا ہوں۔ دل اور دماغ تازہ رہے کربلا کے ساتھ، بھائی دل اور دماغ تازہ رہے کربلا کے ساتھ، ہر بندہ خدا کی یہی بندگی تو ہے، اور یہ کہہ کے حر حسین پہ قربان ہو گیا، یہ کہہ کے حر حسین پہ قربان ہو گیا۔ بھائی 2 دن کی زندگی ہے مگر زندگی تو ہے۔ بھائی سب شعر کہہ رہے ہیں، میں مجلس کی مناسبت سے نہیں ہے، میں بھی ایک بات کہوں گا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ کیا بات ہے۔ اور آئے خوشنودی امام زمانہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ أخرج الإمام الترمذي في سننه عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته الوداع فقال إني تركت فيكم اثنتين ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله عترتي أهل بيتي۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام، نہایت ہی واجب الاحترام معزز بزرگوں، گلستان سوسائٹی کے غیور جوانوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی مقدمے کے اندر خطبے میں، سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 کی آیت نمبر 157، اس کے آخری الفاظ ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ، کہ جو ایمان لایا اس نبی امی پر، وعزروہ، اور جس نے ان کو مضبوط کیا، ونصروہ، اور ان کی مدد کی یا ان کی تعظیم کی اور مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کر رہا ہے کہ جو اس نبی امی کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے بھی سیرت کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اہل سنت والجماعت میں، یہ احادیث ہے، تفاسیر ہے، سب میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس تھی تب قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک نور نبی امی کے ساتھ اتارا۔ مع عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہوتا ہے، ایسی چیز جو کسی کے ساتھ بالکل چسپا ہے اور ملی ہوئی ہے، معیت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نہایت ہی میرے سامنے جو احباب تشریف فرمائے، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ۔ معیت اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک شخص آیا تو ہم کہتے ہیں مع اہل خانہ، مع افراد کے، مع دوست احباب کے، مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک نور ہم نے نبی امی کے ساتھ اتارا، وہ نور اس نبی کے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ اتارا گیا ہے، اور جو بھی اس نبی امی اور جو نور اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے، ان دونوں کی پیروی کرے گا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں وہ نور کیا ہے؟ قرآن مجید کیا رسول کے انزال کے ساتھ، رسول کے آنے کے ساتھ اترا یا رسول کے 40 برس بعد؟ کب اترا ہے؟ سب نے لکھا ہے کہ قرآن مجید وہ 40 برس کے جب ابو ہے، آپ کی بعثت ہوئی تو اس کے بعد قرآن مجید جو پہلی وحی ہے، بعض واقعہ بخاری کے اندر ہے، روایت نمبر 3 ہے کہ غار حرا میں سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ لیکن اب یہ نور کیا ہے؟ وہ کون سا نور ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اترا ہے اور اس میں فاصلہ نہیں ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نصارہ سے کہا گیا کہ اگر تم اس پر پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم خود آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، پھر ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور ہم مباہلہ کرتے ہیں اور لعنت بیچتے ہیں ان پر کہ جو جھوٹے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ رسول کے ساتھ جو نور اتارا گیا وہ رسول سے جدا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، سب سے معتبر تفسیر وہ ہے قرآن کی جو قرآن سے ہے۔ قرآن مجید کی آیت نے بتایا کہ ایک ایسی چیز جو رسول سے، نبی سے جدا نہیں ہے، وہ نفس رسول ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6226، سعد بن ابی وقاص مکہ مکرمہ کے اندر ہے، معاویہ بن ابی سفیان حج کے ارادے سے آئے، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم علی بن ابی طالب کو برا بلا نہیں کہتے؟ سعد بن ابی وقاص نے ایک طویل روایت ہے، 3 خصوصیات امام علی کی ذکر کی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ میں علی کو برا اس لیے نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو وصی بنایا۔ اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي۔ اے علی، کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کا مقام میرے ساتھ مرتبہ وہ ہو کہ جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا؟ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں اور مجھے مختصر سا وقت میرے پاس ہے۔ اس میں ایک خصوصیت یہ بیان کی
سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب آل عمران کی آیت نازل ہوئی، دعا علی وفاطمہ وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤلاء اہلی، جب یہ آیت نازل اتری فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، رسول اللہ نے علی کو بلایا، سیدہ زہرا کو بلایا، حسن و حسین علیہم السلام کو بلایا اور فرمایا اللهم هؤلاء اہلی، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل ہے۔ اس آیت کی تفسیر حدیث سے بھی ہو گئی۔ تو رسول کے ساتھ جو نور اترا ہے وہ نور ثقلین کا نور ہے، وہ نور وہ ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، وہ نور وہ ہے کہ صحابہ پر بھی واجب ہے کہ اس نور کی پیروی کریں، ضروری ہے اس امت کے ہر فرد کے لیے کہ وہ اس نور کی معرفت حاصل کرے۔ قرآن نے اسے نور کہا، رسول اللہ نے اسے ثقلین کہا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6225 6226 6227 228 تسلسل کے ساتھ زید بن ارقم سے روایات امام مسلم نے ذکر کی ہیں، فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہو، ایک قرآن ہے اور دوسری میرے اہل البیت ہے۔ آج افسوس کے ساتھ صحابہ کی گفتگو، صحابہ کی رائے سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے سنیت بیان کرنا چاہتا ہوں، صحیح سنیت۔ اور جب میں سنیت بیان کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ تو رافضیت، ان کو اعتراض ہوتا ہے۔ ابھی تک میں نے سنیت بیان کی ہے، ان کا یہ حال ہے، رافضیت بیان کر دی تو خدا نہ جانے کیا ہوگا۔ اور شکر کرو میں نے رافضیت بیان نہیں کی ہے، ٹھیک ٹھاک 100% سنیت بیان کرتا ہوں ان کے سامنے، اور وہ سنیت جو ہمارے ائمہ اہل سنت کی ہے، آج کے مولویوں کی نہیں، صحابہ کی سنت۔ کس کی سنت؟ صحابہ کی سنت، علی بن ابی طالب کی سنت، عمار بن یاسر کی سنت، حذیفہ بن الیمان کی سنت، سلمان فارسی، مقداد کی، عثمان بن حنیف کی، سہیل بن حنیف کی، ابو ایوب انصاری کی، خزیمہ بن ثابت انصاری کی سنت، 100 بدری صحابہ کی سنت بیان کرتا ہوں۔ تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے، اگر میں نے تمہارے سامنے شیعیت کو بیان کر دیا تو پھر تمہارا کیا حالت ہو؟ لیکن یہ میں نے صرف اور صرف جملے کے اندر کہا ہے، سنیت اور شیعت میں کوئی فرق نہیں، سنیت اور شیعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا، صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس امت کے لیے دو چیزیں چھوڑی۔ صحابی رسول سے پوچھا گیا یہ بتائیں کہ اہل البیت کون ہے؟ صحابی رسول زید بن ارقم سے۔ میں نے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر مفکرین ہے اس زمانے کے، اصل میں کوشش یہ ہو رہی ہے دوستو، اہل البیت کو سنی شیعہ میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اہل البیت سنی شیعہ کے نہیں ہیں، مومنین کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ اہل ایمان کے ہیں۔ جملہ قابل تعجب نہیں ہے، قابل تدبر ہے۔ شاید یہ امت تدبر کر لیتی، اگر یہ تدبر ہو جاتا تو آج سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہ ہوتا، غدیر اور سقیفہ کی بحثیں ہی نہ ہوتی۔ میں نے ایک جگہ یہ کیا تھا کہ تقسیم ہو چکی ہے، ایک طرف غدیر ہے اور ایک طرف سقیفہ، ایک جانب یہ لوگوں نے تقسیم کی ہے۔ رسول اللہ نے علی کے لیے بیعت لی ہے، صحابہ سے علی کے لیے بیعت لی، من کنت مولا فہذا علی مولا، بآواز بلند کہیں علی مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، جزاکم اللہ خیر۔ اور دوسری جانب اب ہونا کیا چاہیے، امت کو کیا کرنا چاہیے؟ مولوی کی بات ماننی چاہیے، صحابی کی بات ماننی چاہیے؟ کس کی بات ماننی چاہیے؟ بولیے، بآواز بلند بولیے، کس کی بات ماننی چاہیے؟ صحابہ کی۔ صحابہ کی بات ماننا چاہیے، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کو انہوں نے غور و فکر کیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی بآواز بلند پڑھی اللہم صل علی۔
उम्महातुल मुमिनीन कहती है कि जब ये आयत नाजिल हुई, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये असहाबे किसा मेरे अहले बैत हैं। सहाबा की गवाही, उम्महातुल मुमिनीन की गवाही, अहलुल बैत असहाबे किसा है। आज का मौलवी कहता है नहीं, मुझे सहाबा की बात कबूल नहीं, मेरा अपना जहन कबूल। और दूसरी जानिब दावे क्या है, हम सहाबा के फॉलोवर हैं। नहीं, सहाबा के फॉलोवर नहीं हो तुम, अपने नफ्स के पुजारी हो, अपनी ख्वाहिशात के पुजारी हो, अपनी अकल के पुजारी हो। अगर तुम सहाबा के मुत्तबे होते, अगर तुम सहाबा के पीछे चलने वाले होते, खुद को मा अना अलैहि व असहाबी का टाइटल देने वाले होते, तुम्हारे ऊपर वाजिब था कि तुम ज़ैद इब्न अरकम की बात को मानते। एक मौलवी के सामने मैंने ये बात कही, वो कहने लगे ये उनकी राय है, ये सहाबी की राय है। सहाबी की राय कोई हुज्जत नहीं होती। सुभान अल्लाह, भैया सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नए नए इज्तिहादात मार्केट में आ रहे हैं। मुफक्किरीन, एक मुफक्किर साहब ऐसे हैं, उन्होंने कहा अल्लाह ने कुरान और बीवियों को छोड़ा है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 से आयत नंबर 33 तक अल्लाह ने जिसे अक्ल अता की, बसीरत, कुरान मजीद की आयत है, आंखें अंधी नहीं होती लेकिन दिल अंधे होते हैं। आंखें अंधे नहीं होती। 28 से 33 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिया। फीमेल के सीधे जिक्र हो रहे हैं, मुअन्नस के सीधे जिक्र हो रहे हैं, लेकिन जब आयत नंबर 33 पर आती है बारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, अन्कुम, जिस तरह उर्दू में होता है ना तुम, अन्कुम, अल्लाह ये भी कह सकता था इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुन्ना। अल्लाह ने नहीं कहा, इसलिए कि परवरदिगार ने बताना है कि यहां पर मर्द की अगलबियत है, खवातीन यहां पर कम है। और जहां सिर्फ खवातीन मुराद थी, वहां परवरदिगार ने कुन्ना के सीगे जिक्र किए, नून जमा मुअन्नस का सीगा वहां पर जिक्र किया कि वहां सिर्फ और सिर्फ औरतें मुखातब है। और मुफक्किरीन कहते हैं कि उर्दू में कहा जाता है कि घर वाले आए, तो लिहाजा बीवी इसमें मुराद होती है। यानी हमदर्द साहब को चाहिए कि अरबी सीखे। आधे घंटे साहब मुफक्किर साहब ने जवाब दिया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि कुरान, तुम्हारा उसूल ये है कि उर्दू के मुहावरों से सीखा जाएगा या सहाबा के अक़वाल से सीखा जाएगा? या तो अपना मेयार बदल दो, हाथ जोड़ के कहता हूं मैं, अपना मेयार बदल दो। तुम्हें ठीक ठाक सुन्नियत सिखाना चाहता हूं कि सुन्नियत है क्या चीज। अहलुस सुन्नत का मतलब यह है कि रसूल की सुन्नत के पैरवी करने वाले, वल जमात का मतलब यह है कि अली के जमात का होने वाला। अहलुस सुन्नत वल जमात कहे हम, अहलुस सुन्नत वल जमात, अहलुस सुन्नत वल जमात, यही उसका दुरुस्त माना। लेकिन यहां पे पहुंचकर मुफ्ती साहब, मौलवी साहब अपनी ताबीरात, अपने जहन की ख्वाहिशात और तावीलात चलाते हुए कहते हैं नहीं, सहाबी का जो कौल है वो सिर्फ सहाबी तक महदूद है, हम अपनी बात मानेंगे। क्यों? इसलिए कि कुरान की आयत के अंदर ये है, इनके लिए अज़वाज के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो 6628 सही मुस्लिम की रिवायत है, ज़ैद इब्न अरक़म से पूछा गया बताइए क्या अज़वाज भी शामिल है अहले बैत में? तो ज़ैद इब्न अरक़म ने कहा अल्लाह वल्लाह, नहीं, खुदा की कसम, अज़वाज अगर किसी खातून को तलाक हो जाती है तो अपने घर वालों के साथ चली जाती, यानी उसके अहल जुदा है, उसके अहल जुदा है। और जो औलाद है वो कभी भी इंसान से जुदा नहीं होती। इसमें खवातीन की तनकीस नहीं है। एक शख्स पूछने लगा कि जनाब क्या आपकी बेगम आपकी घरवाली है या नहीं? मैंने कहा बिल्कुल घरवाली। तो कहा ऐसी तरह वहां पर है। मैंने कहा जनाब अली, तुमने इस्लाम को गैरत का मसला बनाया हुआ है या इस्लाम मेरे तुम्हारे ख्वाहिशात पे चलेगा या सहाबा की ताबीरात पे चलेगा? या तो कह दो कि सहाबा की ताबीरात हमारे पर हुज्जत नहीं, मैं तुम्हारे साथ एग्री हो जाता।
سب صحابہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس آیت کے جو مصداق ہیں وہ اصحاب قصہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں اپنی گفتگو مختصر کرتے ہوئے، مجھے مختصر ٹائم دیا گیا ہے، جو نور رسول کے ساتھ اترا ہے وہ ثقلین کا نور ہے، قرآن اور اہل البیت کا نور. یہ نور کبھی بھی جدا نہیں ہے. اور امام علی علیہ السلام کے علاوہ ایک بھی صحابی ایسا نہیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں قرآن کے ساتھ ساتھ ہوں. واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آپ تمام احادیث کو چھان ماریے. بہت ذمہ داری کے ساتھ اہل سنت کا فرد ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے یہ جملہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ علی نے کہا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں. اور واضح سنیت یہ ہے کہ علی کے جو ٹائٹل اور القابات ہیں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہ اہل البیت کو دیں. مولانا نے کہا کہ یہ تو امت نے دیے ہیں ٹائٹل، حدیث تو ہونا ضروری نہیں ہے اس کے اوپر. میں نے جب یہ گفتگو کی تھی کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 120 ہے، امام علی نے فرمایا، جگہ جگہ پہ فرمایا، اور یہ ہمارے اہل سنت کے اندر کثرت طرق کے ساتھ مرئی ہے. امام علی کہتے ہیں انا اخو رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں. انا عبداللہ، میں عبداللہ ہوں. انا الصدیق الاکبر، میں ہی صدیق اکبر ہوں. لا یقولها بعدی الا کذاب، نہیں کہے گا میرے بعد کوئی یہ لقب مگر کذاب ہوگا. وَلَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ، میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی. صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی بن ابی طالب علیہ السلام. علی کے القابات ہیں، یہ علی کے القابات ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے. میں نے 1 سال ہو گیا اس موضوع پہ گفتگو کی تھی، 1 سال. اور اس 1 سال بعد ہمارے ہاں ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے اس کا جواب دیا. اور جواب کیا دیا پتا ہے؟ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ رسول اللہ نے علی کے علاوہ کسی کے لیے کہا ہو انت الصدیق الاکبر، تم صدیق اکبر ہو، انت الفاروق، تم فاروق ہو. کسی کے لیے نہیں کہا، کسی ایک کے لیے نہیں کہا. ہاں صدیق ہو سکتے ہیں، صدیق سے انکار نہیں ہے. صدیق الاکبر، الصدیق الاکبر، الصدیقۃ الکبریٰ، اللہ اکبر. یہ ٹائٹل اہل البیت کے ہے، سید کے، صدیق کے، فاروق کے ٹائٹل اہل البیت کے. ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا الصدیقۃ الکبریٰ، الصدیقۃ الکبریٰ، سیدہ زہرا فاطمہ البتول علیہ السلام، الصدیق الاکبر علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور السید الامام الحسن بن علی بن ابی طالب، السید الامام الحسین بن علی بن ابی طالب. رسول اللہ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں سیدہ ہیں، دونوں سید ہیں. فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن ہے. کسی اور کو سید رسول اللہ نے نہیں کہا. صلح امام حسن کے واقعات، جناب امام حسن نے صلح کر لی. جناب میں نے کہا سیز فائر تھا امام حسن نے کیا، اور رسول اللہ نے سید امام حسن کے لیے کہا، کسی اور کے لیے سید نہیں کہا. امام بخاری نے جہاں بھی سیدہ کا نام ذکر کیا ہے تو کہا علیہ السلام. علی، امام علی کے لیے علیہ السلام، حسن حسین کے لیے علیہ السلام. لیکن یہاں ترجمہ کرنے والا کہتا ہے رضی اللہ عنہ. یہ ہے وہ بات کہ جو ہم نے اجاگر کرنی ہے کہ جناب اہل البیت سنی شیعہ کے نہیں، بآواز بلند کے یہ اہل البیت سنی شیعہ کے
اہل البیت اہل ایمان کے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد